جس کو اس خط کی اچھے سے سمجھ ہے اس کو پوری بائبل کی سمجھ آئے گی کہ جو خداوند کے کلام کو قبول نہ کرے خداوند اس سے اس کی عقل بھی چھین لیتا ہے۔ آپ کے کاموں سے اگر پتہ چل رہا ہے کہ آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی وفاداری سے پتہ چل رہا ہے اگر، تو پھر آپ اس عدالت سے بچیں گے، ورنہ نہیں۔ میرے عزیزو، آج کی جو تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ رومیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط ہے، اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 16 آیات مقدسہ ہیں۔ اس سے پہلے میں پہلے باب پہ بات کر چکا ہوں، تھوڑا سا ریوائز کریں گے پرانی باتوں کو اور پھر ان کے ساتھ ان آج کی تلاوت کو ملا کر تو پھر بات کریں گے۔ جو رومیوں کا علاقہ تھا روما، یہاں پر جو پولس رسول ہے وہ جب یہ خط لکھا ہے اس وقت تک وہاں پہ نہیں گیا تھا، اور یہ خط پہلے پہنچا ہے، پولس رسول بعد میں پہنچا ہے وہاں پہ۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ روما کا جو بشپ تھا وہ پطرس رسول تھا، بہت سے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ روم کا بشپ جو ہے وہ پطرس رسول نہیں تھا۔ تو جیسے بھی بات تھی، پولس رسول وہاں پر نہیں گیا تھا اور جانے کی خواہش رکھتا تھا، اور پھر یہ خط لکھا۔ تو یہ خط پہلے پہنچا ہے، پولس رسول بعد میں وہاں پہ روما میں پہنچا ہے، روم میں پہنچا ہے۔ تو رومیوں کے نام یہ خط لکھا ہے، اور یہ بڑا فلسفیانہ قسم کا خط ہے، بڑا لاجیکل قسم کا خط ہے، دلائل ہیں اس میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح سے ہر ایک قوم کے ساتھ کوئی ایک خاص خوبی جڑی ہوتی ہے، اسی طرح سے جو رومی تھے ان کے ساتھ لاجک جو ہے نا وہ جڑا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہاں پہ پاکستان میں خدا نہ کرے کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو پھوڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو دو ہی ٹاپک ہوتے ہیں، یا مذہبی باتیں ہوتی ہیں یا سیاسی باتیں ہوتی ہیں، تیسرا کوئی ٹاپک نہیں ہوتا، عجیب عجیب سے سوالات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف قسم کی جو ذاتیں ہیں ان کے ساتھ مختلف، جیسے شیخ ہیں تو ان کے ساتھ کوئی خاص خوبی جڑی ہوگی، دوسری اسی طرح سے جتنے بھی برادریاں ہیں ان کے ساتھ کوئی خاص خوبی جڑی ہوگی۔ تو یہ رومی جو تھے ان کے ساتھ اور یونانیوں کے ساتھ اسپیشلی یہ لاجک جڑا ہوا تھا۔ یونانی یا رومی جب یہ بیٹھتے تھے، یونانی کلچر رومیوں میں آ گیا تھا، اور یہ جب یہ کہیں پہ بیٹھتے تھے تو اس وقت یہ ذہانت کی باتیں کرتے تھے، لاجیکل باتیں کرتے تھے، دلائل کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ اس لیے پولس رسول نے جب یہ خط لکھا ہے تو ہر ایک بات دلیل سے بیان کی ہے، تو آپ کو یہ خط جو ہے پورے کا پورا دلائل سے بھرا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری بات، اس خط کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ خط پوری بائبل کی چابی ہے، جس کو اس خط کی اچھے سے سمجھ ہے اس کو پوری بائبل کی سمجھ آئے گی۔ یہ بائبل کی کنجی ہے، چابی ہے۔ اور جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے پہلے باب کی، اس خط کے پہلے باب کی جو آیت نمبر 17 ہے، اس آیت نے مارٹن لوتھر کو تبدیل کیا تھا، اور اسی طرح سے اسی خط کو لے کر سینٹ اگسٹین بدلا تھا، اسی خط کو لے کر جان ویزلی بدلا تھا، اور بھی بہت سے ایسے خدام ہیں جن کے اوپر اس خط نے بڑا اچھا اثر ڈالا ہے۔ تو یہ خط جو ہے نا یہ اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اگر آپ نے پوری بائبل کو سمجھنا ہے تو اس خط کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر آپ اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو پوری بائبل کی سمجھ آئے گی۔ اب پہلے باب میں ایک خاص بات کی ہے پولس رسول نے، ان لوگوں کے بارے میں بات کی ہے جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، یا خدا کے کلام کی باتوں کو سنتے ہی نہیں، یا جن تک خدا کا کلام پہنچا ہی نہیں، ان کی بات جو ہے وہ پولس رسول نے پہلے باب میں کی ہے۔ تو پہلے باب میں خاص طور پر وہ لوگ جن تک شریعت نہیں پہنچی، یا جن کو شریعت نہیں دی گئی، یا وہ لوگ جو شریعت کو مانتے ہی نہیں، جو پرانے عہد نامے کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں بات پہلے باب میں کی گئی ہے۔ ایسے لوگ جو خداوند کے کلام کو قبول ہی نہیں کر رہے، ان کو ایک خاص خداوند کی طرف سے ایک خاص ان پہ ججمنٹ ہوتی ہے، ان کی عدالت ہوتی ہے، اور خداوند کی عدالت کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو خداوند کے کلام کو قبول نہ کرے خداوند اس سے اس کی عقل بھی چھین لیتا ہے، اور جس سے خداوند عقل چھین لے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے ہو گیا ہے۔ اور میں نے پچھلی بار آپ کو ایک مثال دی تھی، وہ تھی مصر کی۔
مصر میں خداوند نے فرعون کو پیغام دیا کہ میرے لوگوں کو جانے دے، لیکن اس نے کیا کیا؟ 10 آفتیں صحیح، لیکن لوگوں کو 10 آفتوں کے بعد جب جانے دیا تو پھر سے واپس پیچھے گیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب تھا؟ بار بار اس تک پیغام پہنچ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی پیچھے لوگوں کو روکنے کے لیے اس نے اپنی فوج لے کے پیچھے گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند کی باتوں کو قبول نہیں کر رہا تھا، تو خداوند نے اس سے اس کی عقل بھی چھین لی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے ہونا، پہلے باب میں لکھا ہے، پہلے باب کی 28ویں آیت میں، کہ جو خدا کو پہچاننا پسند نہیں کرتے، خداوند ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب وہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے کرتا ہے تو پھر نالائق حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ تو جب مصر میں آفتیں نازل ہو رہی تھی تو لوگ نالائق حرکتیں کر رہے تھے۔ پہلی آفت آئی، توبہ نہیں کی، دوسری آئے، توبہ نہیں کی، تیسری آفت، توبہ نہیں کی۔ تو 10 آفات سہنے کے بعد بھی ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے تو اب پیچھے سے پھر پکڑنے جائیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، درمیان میں خشک راستہ ہے اور بنی اسرائیل جا رہے ہیں۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ آپ نے 10 معجزات دیکھ لیے ہیں مصر میں، 11واں معجزہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی تقسیم ہے، 12واں معجزہ یہ ہے کہ پانی درمیان میں راستہ ہے اور وہ خشک ہے، 13ویں بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس میں سے گزر رہے ہیں، 14ویں بات ہے کہ وہاں پہ خدا بادل کی شکل میں خدا کی حضوری تھی، اور خدا کا ابر، خدا کا بادل بنی اسرائیل اور فرعون کی فوجوں کے بیچ میں آ گیا ہے۔ لیکن یہاں سے خدا نے عقل بھی لے لی ہوئی تھی، اس لیے وہ پیچھے پکڑنے کے لیے گئے ہیں اور ساتھ میں پانی میں غرق ہو گئے۔ اسی کو کہتے ہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے ہونا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میرے سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، اسی کا جواب بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ کسی نے یہ سوال کیا کہ خدا نے پہلے سے ہی فرعون کے دل کو سخت کر دیا تھا، خدا نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا تھا، تو پھر فرعون تو قصوروار نہ ہوا۔ غور سے سنیں، یہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے ہونا یا دل کو سخت کر دینے کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور بھی بات ہے، جب یہ بیج بونے والی کی تمثیل آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ خداوند نے کہا ہے کہ جس کے پاس جو ہے اس کو مزید دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ ان تینوں باتوں کا ایک ہی مطلب ہے، تینوں باتوں کا ایک مطلب ہے، اور ایک ہی مطلب وہ یہ ہے کہ جو خداوند کی باتوں کو قبول کرتا ہے اس کو کلام کی زیادہ سمجھ آئے گی، خداوند اس کی مدد بھی کرے گا، اس کی زندگی تبدیل ہوگی۔ لیکن جو خداوند کی باتوں کو قبول بھی نہیں کرے گا، اس پہ عمل بھی نہیں کرے گا، سخت دل خود کو بنائے گا، تو خداوند پھر کیا کرے گا؟ اس کے دل کو سخت کر دے گا۔ خداوند اس کا دل کو سخت کر دے گا، یا عقل جو ہے وہ دے دے گا، ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دے گا، یا اس کے پاس جو ہے اس سے وہ بھی لے لے گا، یعنی عقل بھی لے لے گا۔ ایک ہی مطلب ہے۔ تو ان تینوں باتوں کا ایک ہی مطلب یہ ہے کہ جو خداوند کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتا، خداوند اس سے اس کی عقل چھین لے گا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ والی حرکتیں ہوں گی جو نالائق ترین حرکتیں ہوں گی، اور دوسرے لوگ ان کی حرکتوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اور یہی بات آپ مکاشفہ میں دیکھیں گے، وہاں پر بھی اسی طرح سے ہے کہ خداوند نے آفتیں بھیجی ہیں اور لوگوں نے توبہ نہیں کی، بلکہ مزید خداوند پہ کفر بکا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں آج بھی ملحدین جو ایتھیسٹ ہیں وہ خداوند پہ الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی خداوند نے اتنے بندے مار دیے، خود کو تبدیل نہیں کریں گے، خود کو نہیں کریں گے، لیکن خداوند پہ الزام لگا دیں گے اتنے بندے مار دیے۔ خداوند نے جب عدالت کرنی ہے، جب خداوند نے عدالت کرنی ہے تو خداوند نے سزا دینی ہے۔ خداوند نے جب ان کو جان سے مار دینا ہے تو یاد رکھے جب خداوند مارتا ہے تو یہ قتل نہیں ہوتا، یہ عدالت ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو مارتے ہیں تو یہ قتل ہوتا ہے، یہ مرڈر ہے، یہ گناہ ہے، لیکن جب خداوند کرے گا تو یہ عدالت ہے۔ اور خداوند جلدی سے یہ کام نہیں کرتا، پہلے اپنا کلام بھیجتا ہے، اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے۔ خداوند اکیلے کام نہیں کرتا، چھپ کے کام نہیں کرتا۔ کسی نہ کسی بچے کو بھی چاہے ہو تو کسی بچے سیمول جیسے بچے کو بھی بتا دے گا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، تو چھپ کے خداوند نے نہیں کرنا، خداوند نے اپنا کلام دے دینا ہے۔ کوئی اسے قبول کر رہا ہے تو اسے مزید سمجھ آئے گی، اس کی زندگی روحانی ہوتی جائے گی، لیکن جو قبول نہیں کر رہا خداوند اس سے اس کی عقل بھی لے لیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے ہونا،
یا اس کو کہتے ہیں کہ خداوند نے دل سخت کر دیا ہے، یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اب وہ لوگ جو خداوند کے کلام کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کی نالائق حرکتیں ہوں گی۔ اور جیسا پہلا باب بیان کرتا ہے کہ مردوں نے مردوں کے ساتھ اور عورتوں نے عورتوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کیے، اور وہ آج بھی دیکھ لیں مغرب میں یہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو تو اولمپکس میں اسی طرح سے ہو رہا ہے، اور مرد ہیں اور وہ اپنے آپ کو عورتیں ڈکلیئر کر کے تو مقابلے جیت رہے ہیں جی۔ وہ ڈکلیئر کرتے ہیں جی ہم نہیں مرد، اپنی شکل عورتوں والی بنائی، اور جا کے کہتے ہیں جی ہم تو مرد ہے ہی نہیں، ہم تو ہیں ہی عورت۔ وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ اسی چکر میں پورا مغرب پڑا ہے، اور یہی برگشتگی کی لہر ہے جس کے بارے میں پولس رسول نے دوسرے تسلنیکیوں دوسرے باب میں بتایا ہے، جس کے بارے میں یہ پہلے باب میں پولس رسول رومیوں کو بتا رہا ہے کہ مردوں نے مردوں کے ساتھ روئی۔ اسی کو کہتے ہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے ہونا، اسی کو کہتے ہیں دل سخت کر دینا، اور اسی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے یعنی کلام نہیں ہے تو خداوند آپ سے وہ بھی لے لے گا جو آپ کے پاس ہے، یعنی آپ کی عقل بھی چھین لے گا۔ اور یہی بات ہے۔ اور دیکھ لیں کس طرح کی نالائق حرکتیں ہیں، اور جس طرح کی وہ نالائق حرکتیں ہیں انہی کے بارے میں یہ پولس رسول بتا رہے ہیں۔ اور جو یہ کام کر رہے ہیں، جو بھی یہ کام کرے ان کی اسی کے مطابق عدالت ہوگی۔ پہلا باب بیان کرتا ہے، پولس رسول بتاتا ہے، خدا روح القدس کی تحریک سے یہ بتاتا ہے، ہر ایک کو باطنی شریعت دی گئی ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص جو چاہے خدا کو نہ بھی مانتا ہو، جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا دل اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے۔ مثلا کوئی بندہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا، لیکن جب چوری کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے۔ کیوں چھپ کے کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ غلط کام ہے۔ اس کو کس نے بتایا کہ یہ غلط کام ہے؟ یہ خداوند نے اس کے دل پہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہر ایک کے اندر یہ بلٹ ان ہے، ہر ایک کے اندر یہ پیدائشی طور پہ خداوند کی جو اخلاقی شریعت ہے وہ ہر ایک کے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں۔ تو ضمیر کہتا ہے خداوند کی اخلاقی باطنی شریعت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے چوری جو ہے وہ چھپ کے کریں گے، زنا چھپ کے کریں گے۔ کیوں کریں گے اس طرح سے چھپ کے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے۔ تو چاہے بائبل نہ بھی پڑھی ہو پھر بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی بائبل کی سمجھ نہیں ہوتی، کوئی غلط کام کرے فوراً پلنگ کے نیچے جا کے چھپ جائیں گے، پردے کے پیچھے چھپ جائیں گے، اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ ان کو کیسے پتا ہے کہ یہ غلط کام ہے؟ ان کے دل کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ غلط ہے۔ اسی طرح سے ہر ایک انسان کے دل کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، اور جو اس باطنی شریعت کو بھی دیکھ کر نہیں خداوند کو پہچان رہا، اس کو خدا ناپسندیدہ عقل کے حوالے کرتا ہے، اس کا دل سخت کرتا ہے، یا اس کے پاس سے وہ بھی لے لیتا ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی عقل لے لیتا ہے۔ اب ہم جنہیں شریعت ملی ہے، یا یہودی جن کو یہ شریعت ملی ہے، اگر وہ ایسے لوگوں کو جن کے پاس شریعت نہیں ہے ان پہ الزام لگاتے جائیں، تو پولس رسول ان کو کہتا ہے کہ اے الزام لگانے والے، یعنی اے یہودی، تجھے شریعت دی گئی ہے اور تو الزام دوسروں پہ لگاتا ہے، غیر قوموں پہ الزام لگاتے ہو تم لوگ۔ پولس رسول یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ اے الزام لگانے والے، پہلی آیت میں اے الزام لگانے والے یعنی یہودی جن کو شریعت دی گئی ہے، جن کے ہاتھوں میں بائبل مقدس ہے، پرانا عہد نامہ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ غیر قوموں پر تو الزام لگاتے ہو کہ وہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے ہیں، تم ان پر الزام تو لگاتے ہو کہ وہ غلط کام کرتے ہیں، تم ان پر یہ الزام تو لگاتے ہو کہ وہ خداوند کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، لیکن الزام لگانے والے، شریعت کو حاصل کرنے والے یہودی پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھ لے، تو بھی وہی کام کر رہا ہے، تم بھی غلط کام کر رہے ہو۔ اور یہی بات ہم پہ آتی ہے، سیم یہی بات مسیحیوں پہ اپلائی ہوتی ہے۔ اگر ہم میں اور وہ لوگ جو خداوند کے کلام پہ عمل ہی نہیں کرتے، اس کو مانتے ہی نہیں، جنہوں نے اس کو ریسیو ہی نہیں کیا ہوا، جو ہیں ہی غیر مسیحی، اگر ہم بھی غیر مسیحیوں کی طرح کے ہوں تو پھر ہم میں تو ان میں کوئی فرق نہ ہوا، پھر تو ہم بھی ان کی طرح کام کر رہے ہیں، پھر تو ہم بھی ناپسندیدہ عقل کے حوالے ہوئے، پھر تو ہمارا بھی دل سخت کیا ہوا ہے خداوند نے، پھر تو خداوند نے ہمارے سے بھی عقل لے لی ہے ہماری، کیونکہ ہم بھی نہیں اس کو ریسیو کر رہے۔ ہم جب کلام پہ عمل نہیں کر رہے، جب ہم بھی اس کو نہیں پڑھ رہے، جب ہم بھی اس پہ دھیان نہیں دے رہے، تو پھر ہمارا بھی دل سخت ہے۔ تو پولس رسول یہی کہہ رہا ہے
کہ اے الزام لگانے والے، کون سے؟ یہودیوں کو کہا ہے کہ جب تم لوگ غیر اقوام پہ انگلی اٹھاتے ہو کہ وہ ناپاک ہیں، وہ خداوند کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، ان کو آپ گھٹیا تصور کرتے ہو، تو وہ یہ بھی دیکھ لو کہ آپ بھی یہی کام کر رہے ہو، آپ نے بھی مسیح کو ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ پولس رسول یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ اے الزام لگانے والے، اگر غیر اقوام نے مسیح کو ریجیکٹ کیا ہے تو تم نے شریعت پا کر ریجیکٹ کر دیا ہے۔ جنہیں شریعت نہیں ملی انہوں نے مسیح کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے مسیح کو نظر انداز کر دیا، انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، تو تم لوگوں نے شریعت پا کر نہیں قبول کیا، اور جنہوں نے شریعت پا کر نہیں قبول کیا ان کو یہی شریعت ان پر الزام لگائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے مسیح کی طرف۔ پرانے عہد نامے کی عیدیں، پرانے عہد نامے میں خیمہ اجتماع، پرانے عہد نامے میں جتنی بھی باتیں ہیں، انبیاء کی تعلیمات ہیں، وہ تو مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اگر جنہوں نے شریعت حاصل کی ہے اگر وہ مسیح کو قبول نہیں کر رہے تو پھر ان میں اور جنہوں نے شریعت قبول نہیں کی ان میں کوئی فرق نہیں۔ جن کے ہاتھوں میں شریعت ہے اور جن کے ہاتھوں میں شریعت نہیں ہے، دونوں اگر ایک جیسے ہیں تو پھر دونوں نے مسیح کو ریجیکٹ کیا ہے، دونوں ہی ناپسندیدہ عقل کے حوالے ہیں۔ اور یہی پولس کہہ رہا ہے، پولس رسول، کہ اے الزام لگانے والے، یعنی اے یہودی جو تو غیر اقوام پہ جو خدا کو نہیں مانتی، ان قوموں پر جب تم الزام لگاتے ہو تو اپنے آپ کو بھی چیک کر لو کہ تم لوگوں نے بھی شریعت کو پا کر مسیح کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اس لیے جس طرح کی ان کی عدالت ہوگی بغیر شریعت کے، اسی طرح سے تمہاری عدالت ہوگی شریعت کے ساتھ، کیونکہ شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح آنے والا ہے، خدا خود انسان بن کے آئے گا، ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے۔ تو جو بھی مسیح کے بارے میں باتیں ہیں وہ ساری تو شریعت بتا رہی ہے، شریعت جو ہے وہ تو مسیح کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اگر مسیح کو قبول نہیں کیا ان کی طرح تو پھر تمہاری بھی عدالت اسی طرح سے ہوگی۔ اور خاص طور پر خداوند کے کلام میں یہ پولس رسول کہتا ہے کہ جو تو یہ کام کر رہا ہے، دوسروں پر الزام لگا رہا ہے اور خود جو ہے وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہا، خود مسیح کو قبول نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خدا کی عدالت سے بچ جاؤ گے۔ نہیں بچو گے۔ خداوند کی عدالت ہونی ہے، سب کی عدالت ہونی ہے۔ دیکھیں خدا محبت ہے، ہم اسی بات کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، خدا محبت ہے، the living God، بار بار ہم یہ کہتے ہیں خدا محبت کرتا ہے، خدا محبت کرنے والا، خدا محبت ہے، بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اس کی محبت، اگاپے محبت، اس جیسی محبت کوئی نہیں ہے جی کرتا جس طرح کی وہ کرتا ہے۔ جناب وہ اگر محبت کرنے والا ہے تو وہ منصف بھی ہے، اس نے انصاف بھی کرنا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے شریعت کو قبول نہیں کیا، پہلے باب میں جن کا ذکر ہوا ہے، ان کی بھی خدا عدالت کرے گا۔ اور جن کو خداوند نے شریعت دی ہے، جن کے ہاتھوں میں کلام ہے، جو روزانہ چرچ آ رہے ہیں، جو اتوار کے اتوار آتے ہیں چرچ، یا جو اتوار اور جمعرات کو چرچ آتے ہیں، جو 50 سال سے چرچز میں ریگولر آ رہے ہیں، خداوند نے ان کی بھی عدالت کرنی ہے، چیک کرنا ہے، ان کو بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ بچے گا وہ جو اس عدالت سے، جو جس کا مسیح پر ایمان ہے، وفاداری سے۔ مسیح پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ مسیح کے ساتھ وفادار جو ہوگا وہ عدالت سے بچے گا۔ تو عدالت میں کھڑے ضرور ہونا ہے، وہاں پر آپ نے بری ہونا ہے یا نہیں بری ہونا، یہ آپ کے کام پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ کون سا کام؟ آپ کے کاموں سے پتہ چل رہا ہو کہ آپ واقعی مسیح کے ہیں، آپ کے کاموں سے اگر پتہ چل رہا ہے کہ آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی وفاداری سے پتہ چل رہا ہے اگر، تو پھر آپ اس عدالت سے بچیں گے، ورنہ نہیں۔ تو جن کے پاس شریعت نہیں ہے ان کی باطنی شریعت کے مطابق عدالت ہو جائے گی، جن کے پاس شریعت ہے ان کی شریعت کے مطابق عدالت ہوگی۔ جن کے پاس شریعت نہیں ہے ان سے خداوند نے کہنا ہے کہ کیا تمہیں غلط کام کرتے ہوئے تمہارے دل میں خیال نہیں اٹھتا تھا کہ یہ غلط کام ہے؟ عدالت ہوگی۔ تمہیں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے؟ تو خداوند کی باتوں پہ کیوں نہیں عمل کیا؟ ان کی اس حساب سے عدالت ہوگی۔ جن کے پاس شریعت ہے ان کو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس جو شریعت ہے اس میں نہیں کیا بیان کیا گیا مسیح کا، تو پھر آپ نے مسیح کو قبول کیوں نہیں کیا؟ ان کی اس حساب سے عدالت ہوگی۔ اور ہم مسیحی جو ہیں ہماری پورے کلام کے حساب سے ہوگی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسیح کے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے سے زیادہ پوچھا جائے گا۔
اسی لیے وہ جو پادری صاحبان ہیں جو سکھانے والے ہیں ان کی اس سے بھی پہلے ہوگی، ان سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ آ جائیں بھائی عاشر، آپ سکھاتے تھے 3:30 سے 6 کی کلاس میں، آپ بائبل پڑھاتے تھے، آئیں آپ یہاں پہ بتائیں آپ نے کلیسیا کو یہ بات کیوں نہیں بتائی، آپ نے یہ والا کام کیوں نہیں کیا، آپ نے کلیسیا کو کیوں نہیں اس طرح سے سنوارا، جواب دو۔ اس طرح سے جس کے پاس جتنا جس کو دیا گیا ہے اس کی اسی کے مطابق عدالت ہوگی۔ اور یہی پولس رسول کہہ رہا ہے کہ اگر ہم دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں تو پہلے خود کو بھی چیک کر لیں۔ جن کے پاس شریعت نہیں ہے ان پر تو ہم الزام لگا رہے ہیں، اور ہم اس طرح سے کام کرتے ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہم غیر مسیحیوں پر الزام لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی کس طرح کے کام کریں۔ خود کو بھی چیک کر لیں، ہم نہ کہیں ان جیسے ہو جائیں، خود بھی دیکھ لیں کہ ہم غلط کام نہ کر رہے ہوں۔ پادری صاحب بھی دیکھ لے، پادری عشر بھی دیکھ لے اپنے عمل، میں آپ کو بتاتا رہوں اور آپ کو کہتا رہوں اور خود میں کروں نا تو میری بھی پکڑائی ہوگی۔ یہی بات ہے، ہر ایک کو جتنا پرووائڈ کیا گیا ہے، جتنا دیا گیا ہے، اس کے حساب سے اس نے خداوند کے حضور میں کھڑے ہو کر تو اپنی عدالت میں جو خداوند نے اس کی عدالت کرنی ہے اس میں اس نے جواب دینا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ 2000 سال ہو گئے ہیں، یسوع آیا تو کوئی بھی نہیں، عدالت اگر ہونی تھی تو ہوئی تو کوئی بھی نہیں۔ اچھا میں گناہ کر رہا تھا، اور یہ ایتھیسٹ یہ بات کرتے ہیں، ملحدین یہ بات کرتے ہیں، ان کا یہ سوال ہوتا ہے میں گناہ کر رہا تھا تو خدا کدھر تھا؟ جب میں گناہ کر رہا تھا تو خدا کدھر تھا؟ مجھے روک لیتا۔ خدا کے بندو، خدا کا صبر جو ہے یہ آپ کے لیے، خدا کا صبر جو ہے یہ تو دولت ہے۔ خدا اس لیے صبر کر کے بیٹھا ہے، مسیح کے آنے میں جو ہم دیری سمجھ رہے ہیں وہ اس لیے ہے تاکہ غیر اقوام میں، تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی ہو جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ بچ جائیں۔ جب تک یہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا مسیح نہیں آئے گا۔ ہر ایک تک جو ہے وہ کلام جب پہنچ گیا تو پھر مسیح نے آ جانا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس طرح کی سچویشن ہے جہاں پہ ابھی تک کلام نہیں پہنچا، اسی لیے دیری ہے۔ اور جب دیری ہے تو اسی کو، اس دیری کو، خدا کے صبر کو، اس صبر کو ہم دولت جانیں، اس کی قدر کریں، اپنے آپ کو بدل لیں۔ اور یہی پولس رسول کہتا ہے کہ خدا کی مہربانی وہ جو ہے جو تمہیں جو ہے وہ توبہ کی طرف مائل کر رہی ہے، اس کو ناچیز نہ جانو، یہ صبر کی دولت ہے جو خدا کی طرف سے تمہیں ملی ہے، اس کو ناچیز نہ سمجھو۔ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خداوند صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں کلام دے دیا ہے، اور کلام کو سکھانے کے لیے خدا موجود ہیں، 24 گھنٹے انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں، سکھانے والے موجود ہیں، سیکھنے والے جو موجود ہیں وہی اگر نہ آ کے سیکھیں اور نہ خداوند کے کلام کے مطابق عمل کریں تو یہ ان پہ آتی ہے بات، یہ عدالت میں ان سے پوچھا جائے گا۔ ہمارے ارد گرد جتنے بھی اقوام جو موجود ہیں، جب تک ان تک مکمل طور پر کلام پہنچے گا نہیں تب تک خداوند نے نہیں آنا، اور اس وقت تک ہمیں جو ٹائم ملا ہے یہ خداوند کی طرف سے نعمت ہی ہے۔ خداوند جلد بازی کر کے تو فوری طور پہ عدالت نہیں کرے گا بلکہ صبر کے ساتھ عدالت کرے گا۔ تو جب تک خداوند کے دن کے آنے کا ٹائم ہے تب تک ہم اس موقع کو غنیمت جانیں۔ پھر لکھا ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ کس طرح کے کام؟ کون سے کام؟ دیکھیں کاموں کے ثواب سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ جو کاموں کی بات کی جا رہی ہے یہ ایمان کی بات ہے، ایمان والے کام۔ ہم اپنے کاموں سے نہیں بچ رہے، ہمارے یہ وہ والے کام ہیں جو ہمارے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں مسیحی ہوں، میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ میں مسیحی ہوں، لیکن میرے کاموں سے پتہ نہیں چل رہا کہ میں مسیحی ہوں، میرا کوئی کام مسیحیوں والا ہے نہیں، تو کیا میں مسیحی ہوں؟ نہیں۔ یہ ہے میرے کاموں کے مطابق بدلہ جو خداوند نے دینا ہے کہ تیرے کاموں سے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تم مسیحی ہو۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں مسیحی ہوں تو میرے کہنے سے میں مسیحی نہیں ہو رہا بلکہ میرے کاموں سے پتہ چلنا چاہیے کہ میں مسیحی ہوں، اور اسی بات کا خداوند نے بدلہ دینا ہے۔ ہمارے جو کام ہیں وہ ہمیں نہیں بچائیں گے، ہمارے کام صرف اور صرف ہمارے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ میرے کاموں سے پتہ چلنا چاہیے کہ میں مسیحی ہوں۔ اگر میرے کاموں سے پتہ چل رہا ہے کہ میں مسیحی ہوں تو پھر مجھے اس کا بدلہ ملے گا عدالت کے روز، اور جب یہ عدالت ہوگی
تو اس عدالت میں نہ صرف میں بری ہوں گا بلکہ مجھے اس کاموں کے بدل اس کے جو میں نے کام کیے ہیں، جو میں نے وفاداری کے کام کیے ہیں، اس کا مجھے انعام بھی ملے گا۔ لیکن اگر میرے کاموں سے پتہ چل رہا ہے کہ میں مسیحی نہیں، منہ سے کہہ رہا ہوں میں مسیحی ہوں، لیکن ہر غلط کام جو ہے خداوند نے منع کیا وہ میں کر رہا ہوں، زنا میں کر رہا ہوں، چوری میں کر رہا ہوں، ڈاکے میں ڈال رہا ہوں، دوسروں کے مال اسباب پہ میرا دھیان ہے جی کہ لالچ سے مجھے پڑا ہوا ہے، ہر وقت میرا جو دھیان ہے وہ غلط کاموں کی طرف ہے، لیکن میں منہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں مسیحی ہوں، تو میں نہیں بچوں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مسیحیت میں، کرسچینٹی میں خداوند کے کلام کے مطابق ایمان لانے کا مطلب منہ سے اقرار کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے کاموں سے پتہ چلے کہ ہم مسیحی ہیں، اور ہمارے انہی کاموں کے وسیلہ سے ایمان ہمارا ظاہر ہوتا ہے، اور اسی کا ہمیں بدلہ ملے گا عدالت کے روز۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جن کو شریعت نہیں ملی، وہ اپنے شریعت کے بغیر ہی ان کا انصاف ہوگا، خداوند ان کا انصاف کرے گا۔ ہر ایک جو ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر غضب اور قہر ہوگا، اور دوسرے جن پر جو راستی والے ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کو خداوند کی طرف سے اجر ملے گا۔ جتنے بھی ناراست ہیں، یہ ناراستی کی ٹرم اور جو راست بازی کی ٹرم ہے جسٹیفیکیشن، یہ عدالتی ایک ٹرم ہے، غور سے سنیے گا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو برطانیہ میں پیش آیا تھا۔ ایک عدالت تھی اور اس نے ایک شخص کو سزائے موت سنا دی، لیکن وہ شخص جس کو سزائے موت ہوئی وہ عدالت میں بڑے سکون سے کھڑا تھا اور بڑا تسلی والا چہرہ لے کے کھڑا تھا۔ اب جج بڑا اس بات پہ حیران ہوا، یہ سچا واقعہ ہے، جج بڑا حیران ہوا۔ جج نے کہا کہ آج تک جتنے بھی لوگ جن کو سزائے موت ہوئی ہے وہ لوگ ہمیشہ شور مچاتے ہیں، سزائے موت جب انہیں سنا دی جائے تو وہ شور مچاتے ہیں میں بے قصور ہوں، یا پھر وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یا برا بھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا رونا شروع کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ واویلا کرتے ہیں۔ یہ تم پہلے انسان ہو جس کو سزائے موت سنائی ہے اور تم آرام سے کھڑے ہو۔ اس نے کہا جناب، جج صاحب سے کہا جناب آپ کی سزا میرے پہ اپلائی نہیں ہوتی، آپ کی سزا جو ہے، جو آپ نے مجھے سزا سنائی ہے وہ میرے پہ اپلائی نہیں ہوتی۔ آپ کے سزا دینے سے پہلے ہی میں بادشاہ سے معافی نامہ لے کے آیا ہوا ہوں، یہ لیں چٹھی۔ اس نے جیب سے نکال کے پکڑا دی۔ ہمارے ہاں ملک میں بھی یہی ایک قانون ہے کہ اگر سزائے موت ہو جائے اور اگر معاف کر دے صدر اگر معافی نامہ جاری کر دے تو سزائے موت منسوخ ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہوا تھا آئی تھنک سرگودا کا تھا، یہ 1960s کی بات ہے۔ وہ 4 بیٹیوں کا باپ تھا اور اسے سزائے موت ہو گئی تھی۔ اس کی بیٹیوں نے مردوں والے کپڑے پہن کے ہل چلانا شروع کر دیا اور تصویریں کھینچ کے انہوں نے صدر کو بھیجا کہ ہمارا ایک باپ ہے اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، تو اس کی سزا کو معاف کر دے، تو اسے معاف کر دیا گیا تھا۔ تاریخی بات ہے، ہر ملک میں اس طرح کا قانون ہے، اور یہی بات جو ہے وہ مسیح کے معاملے میں ہم پہ اپلائی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا مکمل طور پہ، شریعت کا ایک بھی حکم توڑا تو ہم گنہگار ہیں، لیکن اگر ہمیں مسیح کی طرف سے وہ معافی نامہ مل جائے تو ہم راست باز کہلاتے ہیں۔ اسی کو راست بازی کہتے ہیں، جسٹیفیکیشن کہتے ہیں، یہ عدالتی ٹرم ہے۔ تو یہاں پر جو لکھا ہے کہ راست باز ہے، تو راست باز کا مطلب یہ ہے کہ جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس کی جیب میں رکا موجود ہے، مسیح کی طرف سے معافی نامہ موجود ہے۔ بندہ گناہگار ہے، بندہ گناہگار ہے، ہر ایک گنہگار ہے۔ یہ اگلے باب میں جا کے پڑھیں گے کہ کوئی بھی نیک نہیں ہے، سب نے گناہ کیا ہے، کوئی بھی نیک نہیں ہے۔ لیکن راست باز اسے کہا جاتا ہے، ہوتا تو وہ گنہگار ہے لیکن اس کو مسیح کی طرف سے معافی نامہ مل جاتا ہے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی بھی گناہ نہ کرے ساری زندگی، ایک بھی نہ گناہ کیا، پھر بھی ہم گنہگار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلا گناہ عدن میں کیا گیا تھا اس پہلے گناہ کی وجہ سے ہر ایک گنہگار ہے۔ اسی لیے کلام بیان کرتا ہے کہ ہر ایک ہی گنہگار ہے۔ اگر کسی شخص نے جو پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کوئی گناہ نہیں کیا ہوا تو بھی وہ گنہگار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا گناہ جو عدن میں کیا گیا تھا وہ بیماری کی طرح ہمارے اندر موجود ہے، اسی لیے ہر ایک شخص گنہگار ہے۔ اور مسیح کی طرف سے جب معافی نامہ ملتا ہے
تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمیں راست بازی مل گئی ہے، اور خود کو ہم کہتے ہیں راست باز۔ اور یہی بات ہے وہ پولس رسول یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ جو جتنے بھی نیکوکار ہیں، جو راست باز ہیں، ان کو اسی کے مطابق ان کی عدالت ہوگی۔ اور پھر اسی طرح سے ہے کہ جو شریعت پر عمل نہیں کرتے ان کی اسی طرح سے ہلاکت ہوگی شریعت کے بغیر۔ میرے عزیزو، جو شریعت ہے، جو پرانا عہد نامہ ہے، وہ صرف اور صرف ہمیں گناہ کی پہچان دلاتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گناہ کیا ہے۔ بالکل ایسے جیسے ہمارے ملک کا آئین ہے، ہمارے ملک کے قوانین ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو پرانا عہد نامہ ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صرف گناہ کی پہچان دلاتا ہے۔ ہمیں نجات جو ہے وہ مسیح کی طرف سے ملتی ہے، راست بازی ہمیں مسیح کی طرف سے ملتی ہے۔ بالکل اس شخص کی طرح جس کو عدالت میں چٹھی ملی بادشاہ کی طرف سے، یا بالکل اسی طرح سے جس میں سرگودے کے ایک آدمی کو صدر کی طرف سے چٹھی ملی معافی نامے کی، اسی طرح سے جب ہم مسیح پر اپنے کاموں کے ذریعے اگر ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے کاموں سے پتہ چل رہا ہو کہ ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہی ہم راست باز کہلاتے ہیں، خداوند کی عدالت سے بچ جاتے ہیں۔ اور جب ہم خداوند کی عدالت سے بچتے ہیں، اسی کو راست بازی کہتے ہیں۔ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ راست بازی کا مطلب ہے نیکی، اور راست باز نیک کو کہتے ہیں، لیکن کلام خدا راست باز اس کو کہتا ہے جس کو مسیح کی طرف سے چٹھی ملی ہو راست بازی کو، اسی کو راست باز کہتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکات سے مالا مال کرے۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ خداوند لشکروں کے خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیار سے بڑے باپ کے، تیرے زندہ کلام کے وسیلہ سے تیرے لوگوں نے برکت پائی۔ منت کرتا ہوں کہ تیرے کلام کی جو اچھی سوجھ بوجھ تیرے لوگوں کو ملی ہے، منت کرتا ہوں پیار سے بڑے باپ، ان کی زندگیوں سے، ہم سب کی زندگیوں سے یہ بات ظاہر ہو کہ ہمارا ایمان تجھ پر ہے۔ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی پیارے بیٹے خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔